اس وقت ترجمان بلوچستان حکومت فراز شاہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے خفیہ اطلاع پر ایک کارروائی کی 16 تاریخ کو 5:50 پہ صبح کے ٹائم، اور کارروائی کے دوران آرزو بازار اوشاب ضلع تربت سے ایک مکان سے ایک خاتون کو جس کا نام نور جہاں دختر واحد بخش ہے گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ اس کے ایک ساتھی کو بھی گرفتار کیا جس کا تعلق کالعدم تنظیم BLA کی ذیلی شاخ مجید بریگیڈ سے ہے. اور خاتون کا نام نور جہاں، ساتھی کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ کالعدم تنظیم BLA کی ذیلی شاخ مجید بریگیڈ سے ہے. اور ان سے جو برآمد چیزیں ہوئی ہیں اس میں ایک خودکش جیکٹ، ایک کلاشنکوف، بارودی مواد جس کا وزن تقریباً 9 کلو گرام ہے، اور 6 ہینڈ گرینیڈ. اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، باقاعدہ FIR ہوئی، اور جتنے بھی قانونی تقاضے تھے انہیں مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے تمام کارروائی ہوئی. ایکسپلوسو ایکٹ 13B کے تحت تھانہ CTD مکران میں FIR درج ہوئی. مزید جب تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا تو اس خاتون نے بہت سے انکشافات کیے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ جو ہے سیٹ ہوتا جا رہا ہے. بلوچستان کی خاص قسم کی روایات ہیں. میں خود بھی ایک بلوچ ہوں، بلوچستان سے تعلق ہے. بلوچ اس قسم کی کارروائی اور پھر خواتین کو استعمال کرنا، ہم نے کبھی بھی ایسی کارروائیاں اور اس قسم کے جو دہشت گردی کے واقعات تھے کبھی نہیں دیکھے، نہ سنے، اور نہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یا بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے وہ اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں اس میں خواتین کو ملوث کر سکتی ہیں. مزید جب کارروائی کی گئی اور تفتیش ہوئی تو بہت سے انکشافات اس خاتون کے ذریعے سامنے آئے، اور مزید جو تفتیش ہے وہ جاری ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ قانونی تقاضے تمام پورے کیے گئے، اور اس خاتون کے جو FIR تھی وہ درج ہوئی. اس کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا. کورٹ نے پھر 7 روزہ جو ریمانڈ تھا اس پہ یہ جو خاتون ہے یہ اب اریسٹ ہیں. اور جب آپریشن کیا گیا CTD اور جو ہمارے حساس ادارے ہیں اس میں بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ خواتین کا معاملہ ہے، تو جو پولیس فیمیل کانسٹیبلز ہیں وہ بھی اس آپریشن میں شامل تھیں، اور ابھی بھی جو فیمیل پولیس کانسٹیبل ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور انہی کی کسٹڈی میں یہ خاتون ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکشافات انہوں نے مزید کیے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسلم عرف اچھو ایک دہشت گرد تھا جو افغانستان میں مارا گیا. اس کی جو وائف ہے یاسمین، نور جہاں کے مطابق یاسمین سربراہی بھی کر رہی ہے، اور خواتین کو مزید تیار کیا جا رہا ہے خودکش حملوں کے لیے. اور اس میں اس کی ایک اور بھی ساتھی وحیدہ نام ہے اس کا، جو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی نور جہاں کے مطابق. اور بھی کچھ خواتین ہیں جن کا نام سامنے آیا ہے، اور تفتیش کے دوران امید ہے کہ مزید کامیابیاں سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے، بلوچستان کی گورنمنٹ، سب کو جو مزید معلومات ہیں وہ ملیں گی، اور اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ
جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان پہ قابو پائیں گے. ایک نام اس میں جو خاتون کا نور جہاں سامنے لے کے آئی ہیں وحیدہ نام ہے, ایک اور خاتون ہے. یہ 3 خواتین کے نام جو اب تک میں آپ لوگوں کو بتا دوں, وحیدہ, فہمیدہ اور حمیدہ. اور نور جہاں کا یہ بھی کنفیس انہوں نے کیا ہے کہ جو مجید بریگیڈ ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان خودکش حملوں کے لیے خواتین کو تیار کر رہے ہیں. اور یہاں پر آپ سب کو بلانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم یہ پیغام بھی دیں کہ بلوچستان میں آپ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح پہلے ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو جوان ہیں, انہیں استعمال کیا جا رہا تھا اپنے ہی ملک, اپنے ہی سرزمین کے خلاف. اور اب تو نہایت شرم کی بات ہے کہ بیرونی سازشیں اس میں ملوث ہیں, بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہیں, اور ہماری بلوچ خواتین کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے, فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, جو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. جہاں بات آتی ہے ملک کی سالمیت کی, ملک کے استحکام کی, بلوچستان کی, بلوچستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کی, وہاں پر کسی طور پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور ہم بلوچستان کے عوام خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو, جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر فرنٹ لائنز پر اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں تاکہ ہم مزید جو معصوم جانیں ہیں ان کو ضائع ہونے سے ہم بچا سکیں. اور اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی خوشی ہے, اور تفتیش کے دوران مزید جو ثبوت ہیں اور جو نام ہیں وہ سامنے آئیں گے, اور آگے بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گی. اور میں دوبارہ ایک بار پھر یہ پیغام دے دینا چاہتی ہوں. ایک اور بڑی اہم بات جو نور جہاں نے کنفیس کی ہے کہ اسے مالی معاونت جو ہے وہ حاصل تھی, اور پیسے باقاعدہ طور پر ایک شخص نامی ندیم کے تھرو دبئی سے بھیجے جا رہے تھے. ہماری جو حکومت ہے وہ دبئی کی حکومت سے اس سلسلے میں بھی ان ٹچ ہے, خط و کتابت جاری ہے, اور اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی, اور مزید جو معلومات سامنے آئیں گی وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کراچی میں جو اٹیک کیا تھا خاتون نے, وہ بھی اسی گینگ سے تعلق تھا, اس کے بارے میں کیا معلومات ہوئی ہے؟ وہ وہاں بھی ہندوستان سے اس کا تعلق تھا؟ جی بالکل. دیکھیے, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جتنی بھی کل عدم تنظیمیں ہیں اور جن کو بیرونی ہاتھ ملوث ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ چند ایسے لوگ ہیں جو بلوچستان میں یا پاکستان میں موجود بھی نہیں ہیں, اور یہ جو بیرونی سازشیں ہیں اس کا شکار ہو کر کوئی یو کے میں بیٹھا ہے, تو کوئی یورپ میں بیٹھا ہے, تو کوئی کون سی خلیجی ملک میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں سے جو ہیں یہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. تو اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہماری حکومت نے بھی, بلکہ جیسے ہی میر عبدالقدوس بزنجو نے اپنے عہدے کی رسپانسبلٹی سنبھالی, تو انہوں نے پہلا اعلان یہی کیا تھا کہ یہ اس قسم کے شرپسند گروپس جتنے بھی ہیں ہم انہیں دعوت دیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ قومی دھارے میں شامل ہوں. اور اگر اتنا ہی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اگر انہیں اتنی ہی درد ہے بلوچستان کی عوام کی, تو وہ صوبے میں آئیں, ملک میں آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں. میڈم یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہیں, جس طرح پہلے پیٹرنائز کرتے تھے انڈیا, وہ اس کے بھی کیوں ملے کہ آپ نے بتایا کہ دبئی سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ بندہ کون ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے, اور مزید جو بھی انکشافات ہوں گے, جو معلومات ثبوت کے ساتھ سامنے آئیں گی, وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتی رہوں گی. بالکل, انڈیا تو بڑے واضح طور پر آپ لوگ جانتے ہیں, را انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے پیچھے ہے ہمیشہ سے, اور زیادہ تر بلوچستان میں ہی اس کی جو کارروائیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور باقی اور بھی بہت سے ایسے ملک ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن ہمارا بس یہاں پر صرف ایک یہی موقف ہے کہ جو بلوچ
اور بلوچستان ایک ایسی قوم ہے، ایسی خوددار اور عزت دار قوم ہے کہ وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اپنی خواتین کو ایسی کارروائیوں میں ملوث کر سکتی ہیں. تو یہ ہمارے لوگ نہیں ہو سکتے، یہ بلوچ نہیں ہو سکتے. یہ چند ایسے لوگ ہیں جو لالچ میں آ کے پیسوں کی خاطر بیرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز الحمدللہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز الحمدللہ 24 گھنٹے ڈیوٹیز پر موجود ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے اور بہت سے انکشافات اس نے کیے ہیں، اور بھی بہت سے نام جو اس نے تفتیش کے دوران وہ سامنے لے کے آئی ہے. بہت جلد ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تک پہنچ جائیں گے اور انہیں گرفتار کر لیں گے. نور جہاں کا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں. نور جہاں جو گرفتار ہوئی ہے اس کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتا دیں. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کس حوالے سے؟ کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، جیسے جی خاتون. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ باقاعدہ طور پر یہ جو خواتین ہیں یا جو بچے ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں جن کو یہ لے کے جاتے ہیں اور ایسی کارروائیوں میں انوالو کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے برین واش کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چند ایسے لوگ ہیں. ترجمان بلوچستان حکومت فرازیم شاہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تربت سے خاتون نور جہاں اور ان کے ساتھی BLA مجید بریگیڈ کے رکن کو گرفتار کیا گیا.